گوٹ کے ساتھ بھی درندگی کی ہے انڈینز نے. یہ انڈین تیجسوی پرکاش انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ خبر پوسٹ کی ہے. گوٹ کے ساتھ بددیانتی بدفعلی کی گئی ہے. یہ ہے مودی کا گندا اور غلیظ انڈیا. جیسی مودی کی گندی مینٹیلٹی ہے یہ ویسا ہی وائرس ہے. ابھی ویسٹ بنگال میں یہ جو نیپا وائرس آیا ہے یہ بھی بیسیکلی چمگادڑ کی وجہ سے آیا نا. تو یہ کورونا سے 40 to 75% زیادہ لیتھل ہے. میں بلکہ ICCI سے کہتا ہوں کہ خدا را فل فور آپ ایک نوٹیفیکیشن آپ ایک پریس کانفرنس کریں جس میں آپ کہیں کہ انڈیا از ناٹ سیف فور T20 ورلڈ کپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. آج کی دو اہم خبریں ہیں. ایک خبر تو جب میں بیان کرنے لگوں یقین کریں خدا کی قسم گھن آتی ہے, الٹی آتی ہے کہ یہ انڈینز اتنے گندے ہیں, اتنے پلید ہیں, اتنے بے شرم اور بے غیرت ہیں کہ ان کو انسان کہنا بھی لفظ انسانیت کی توہین ہے. ویئرس گوٹ GOAT ایک معصوم جانور ہے. بلکہ ہمارے تو گلی محلوں میں دیہاتوں میں ہم اس سے باقاعدہ اس کی فارمنگ ہوتی ہے, اس کو پالا جاتا ہے. بکری کو کہتے ہیں نا گوٹ نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ گوٹ کے ساتھ بھی درندگی کی ہے انڈینز نے. گوٹ کے ساتھ. یہ میری خبر نہیں ہے, کسی پاکستانی انٹیلیجنس بیسڈ آرگنائزیشن کی خبر نہیں ہے. یہ انڈین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں. آپ ان کا اگر پروفائل دیکھیں تیجسوی پرکاش انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ خبر پوسٹ کی ہے کہ گوٹ کے ساتھ بددیانتی بدفعلی کی گئی ہے. تو جہاں گوٹ کے ساتھ بددیانتی اور بدفعلی کی جائے گی تو میرا یہ سوال ہے کہ وہاں پر نیپا وائرس کیوں نہیں آئے گا, وہاں خدا کا عذاب کیوں نہیں آئے گا. ابھی ویسٹ بنگال میں یہ جو نیپا وائرس آیا ہے یہ بھی بیسیکلی چمگادڑ کی وجہ سے آیا نا, سور کی وجہ سے ہے. مجھے تو شک ہے پگ جسے سور کہتے ہیں, یہ بے شرم لوگ سور کو بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے. آپ اس کی ساری ہسٹری دیکھ لیں یہ نیپا وائرس کی. یہ بے شرم اور گندے اور غلیظ لوگ یقین کریں سور کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے ہونے ہیں. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, ان کی یہ سوچ ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے رہے نا شاہ رخ خان کو دیکھ کر, سلیمان خان کو دیکھ کر, عامر خان کو دیکھ کر کہ دس از انڈیا, تو میرا خیال ہے ہم جہالت کے اس گندے گٹر میں ہماری تربیت ہوئی ہے کہ ہمیں بھی شرم سے گندے پانی میں گندے نالے میں خودکشی کر لینی چاہیے. اگر ہم نے چار مراسیوں کو, چار ناچنے والوں کو, چار ناچنے والیوں کو دیکھ کر جو انڈیا کا امیج ہمارے سامنے آ گیا ہے, حتیٰ کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان پہ بھی فخر کیا جا سکے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, بلکہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں سور محفوظ نہ ہو, جس ملک میں جسے پگ کہہ لیتے ہیں اور ہمارے تو ویسے بھی حرام ہے, بکری محفوظ نہ ہو, حاملہ بکری, تھنک فور اے مومنٹ کہ کتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں. تو وہاں پر پھر نیپا وائرس آئے گا, وہاں پر ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کا انعقاد خطرے میں پڑ جائے گا, پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. بلکہ امن میں اس کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہیلتھ سیکیورٹی جب آپ کی ڈینجر زون میں چلے جاتی ہے تو ایک طرح سے وہ بھی پیس جو ہے وہ اس کی نیگیشن ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ وہ درندگی کرتے ہیں کہ پھر اللہ کا عذاب ان پہ اترتا ہے. جیسے قوم عاد, قوم لوط, قوم سمود, قوم سبا, قوم نوح, ان پہ بھی اللہ کا عذاب اترا, تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. لیکن دیکھنے والی آنکھ اور غور و فکر کرنے والے دماغ چاہیے, قرآن مجید سے رجوع کرنے والے چاہیے, تو وہ بتا دیں کہ انڈیا میں اللہ کا عذاب ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو ویورز بات یہ ہے کہ اب اس وائرس کی وجہ سے جو بیسیکلی چمگادڑ وہ مختلف جو پھلوں کو کھاتی ہے, یا بالخصوص ڈیٹ جسے کھجور کہتے ہیں, اس کو اگر وہ بائٹ شدہ ہو یا مختلف فروٹس بائٹ شدہ ہوں تو وہ جو یہ جو وائرس ہے نا نیپا وائرس, یہ بڑا جسے کہتے ہیں کننگ وائرس ہے. وہی چیزیں جو چمگادڑ سے انفیکٹڈ ہوں, جو وائرس سے, چمگادڑ کے وائرس سے کھجور میں جائیں یا مختلف پھلوں میں جائیں, آپ کو کٹے ہوئے پھل نظر آئیں, تو وہ جب انسان کھاتے ہیں یا جو سور کے ساتھ یہ انڈینز کرتے ہیں, یہ بھی میں بتا رہا ہوں, تو اس کے بعد جو بیماریاں انسانوں میں آتی ہے
تو اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ یہ نیپا وائرس جو ہے نا یہ باڈی کے اندر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، یہ باڈی کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا کننگ وائرس ہے کہ یہ 3 دن سے 21 دنوں تک آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ کو ہلکا سا بخار ہے، کبھی کبھار کھانسی آ جائے گی، کبھی کبھار آپ کو نزلہ ہو جائے گا، آپ بڑی نارمل لائف میں رہیں گے۔ باقاعدہ میں ریسرچ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب آپ بڑی نارمل لائف کو انجوائے کریں گے، آپ آئے پیے، کوئی اینٹی الرجی لے لی، پوسٹان لے لی، کسی دن بخار ہوا آپ نے 2 کمبل زیادہ اوڑھ لیے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس طرح کی فیلنگ رہے گی جیسے نارمل آپ کو فلو ہے۔ لیکن 21 دنوں کے بعد یہ اپنا وہ بھیانک، مہلک اور لیتھل فیس آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ ان بے شرموں کی وجہ سے جو بیچارے معصوم لوگ بھی اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں ان کو دکھاتا ہے کہ اس کے بعد انسان قبر کی طرف جاتا ہے، یا اس کی شجاندلی ہوتی ہے، غالباً کریمیشن کہتے ہیں، کہ رام رام ستیہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر کام تو وہی کرنے ہیں نا جو غلیظ لوگ کرتے ہیں، پھر آواز آتی ہے رام رام ستیہ ہے۔ تو میں تو اپنے رب سے یہی کہوں گا کہ اس عذاب کو ان تک ہی محدود رکھ، جہاں نہ بکری محفوظ ہے، نہ چمگادر محفوظ ہے، نہ سور محفوظ ہے، اور یہ ہے شائننگ انڈیا، یہ ہے مودی کا گندا اور غلیظ انڈیا۔ جیسی مودی کی گندی مینٹیلٹی ہے یہ ویسا ہی وائرس ہے۔ اچھا خیر، میں اس وائرس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب یہ 21 دنوں کے بعد اپنا لیتھل چہرہ، ایک خطرناک چہرہ آپ کو دکھاتا ہے، یا جو انفیکٹڈ پرسن ہوتا ہے اس پہ جب یہ اٹیک کرتا ہے، تو سب سے بڑا جو اٹیک ہوتا ہے وہ اس کا دماغ جو ہے، اس کا جو برین ہے وہ سویل کر جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تھروٹ سویلنگ، معدے کی سوزش سٹمک کی جب ہو جاتی ہے، یا مختلف جگہوں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو جب دماغ کی سویلنگ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں آپ کی گیم اوور، انسان کی گیم اوور۔ تو یہ کرونا سے 40 to 75% زیادہ لیتھل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں بچ بھی جائے، کوئی سروائیول بھی ہو، تو وہ بھی تمام عمر کے لیے ایک طرح سے معذوری کی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی یہ جو نیپا وائرس ہے، جو خدا کا عذاب ہے ان بے شرموں اور بے غیرتوں پر، پھر میں کہتا ہوں جنہوں نے نہ پرندے چھوڑے، جنہوں نے نہ جاسور چھوڑے، جنہوں نے نہ بکریاں چھوڑی، تو پھر ان کی وجہ سے پورے کے پورے خطے کا جو امن ہے، پورے کے پورے خطے کی جو سیفٹی ہے، جو ہیومن لائف ہے، وہ ڈینجر زون میں چلے جاتی ہے۔ بلکہ ڈینجر زون بھی میں کہوں گا کہ بڑا میں نے مائلڈ ورڈ یوز کیا، وہ بیچاری فنا فلہ ہو جاتی، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے وہ۔ اور اب انڈیا میں T20 ہونے جا رہا ہے، تو میں بلکہ ICCI سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پوری دنیا وہاں پہ آئیں گے، بہت سارے لوگ ان ممالک میں آئیں گے، اور یہ ویسٹ بنگال سے اس کی اوریجنیشن ہوئی ہے اس بیماری کی۔ ویسے یہ انڈیا میں 90s میں بھی ایرپٹ ہوا تھا، گاہے بگاہے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے کام ہی یہی ہیں، جنہوں نے سوروں کو، پگس کو، میں اب کیا آپ کو کہوں، ان کے ساتھ بھی اپنی ہوس پوری کرنی ہے، تو پھر وہاں تو یہ ہوگا۔ تو میں بلکہ ICCI سے کہتا ہوں کہ خدا را فل فور آپ ایک نوٹیفیکیشن، آپ ایک پریس کانفرنس کریں جس میں آپ کہیں کہ انڈیا از ناٹ سیف فار T20 ورلڈ کپ، ٹھیک ہے، اور ود ان نو ٹائم آپ اس کا جو ہے یہ جو لوکیشن ہے، یا آپ جہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں انڈیا سے اس کو اٹھا کر پاکستان میں منتقل کر دیا جائے T20، کیونکہ الحمدللہ ایک تو 6 مئی سے 9 مئی تک ہم ان بے شرم اور گندے لوگوں سے مل ہی نہیں رہے، ہمارا بارڈر بند ہے۔ لیکن ہمیں بھی یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگ انڈیا ٹریول کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ٹریولنگ پاکستان بھی ہوتی ہے، تو جو مختلف ممالک کے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے جو ایئرپورٹس ہیں، جو ہمارے ایک مسافروں کی جو بھی، یعنی انٹرنیشنل میں ٹریولنگ کی بات کروں، جہاں پر بھی ان کی رہائش ہوتی ہے، جہاں سے بھی وہ اترتے ہیں، جہاں سے بھی وہ جاتے ہیں، بالخصوص جو آنے والے ہیں، وہاں پر ہمیں باقاعدہ ایک ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص جو اس گندے ملک سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے۔ تو یہ میں اپنی جو ہماری جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور پاکستانی گورنمنٹ ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وی نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ، اور ICCI سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انڈیا میں T20 ورلڈ کپ کروانے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا، کیونکہ اس میں آسٹریلیا بھی ہے، اس میں UK بھی ہے، بہت سارے ممالک ہیں، یعنی یورپ بھی ڈینجر زون میں چلا جائے گا، نیوزی لینڈ ہے، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، یورپ بھی، یعنی 4 بر اعظم کی اس میں ٹیمیں ہیں۔ تو انڈیا میں آنا اور وہاں سے واپس آنا یعنی موت کے پروانے لے کر جانا، موت کے انویٹیشن لے کر جانا۔ تو میں ICCI سے یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ فل فور انڈیا میں ICCI جو T20 ورلڈ کپ کا انعقاد کروا رہی ہے اس کو بین کیا جائے، انڈیا کو ڈینجر زون میں نہیں بلکہ ریڈ زون میں ڈالا جائے۔ تمام جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جو انڈیا آتی ہیں جاتی ہیں، تمام ممالک جس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک نے اپنے شہریوں کو کسی اور ملک میں سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں سفر کرنے سے منع کر دیا، میں دنیا کے تقریباً 200 ممالک کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انڈیا پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی جائیں، نہ انڈینس کہیں آ سکیں نہ جا سکیں، کیونکہ ان سے اس وقت ملنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔